Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. In the name of Allah, the most bounteous and merciful. Dear students, Assalamu alaikum. I am Muhammad Kamran and I hope you are fine. Dear students, आज हम लेके आए हैं सेकेंड ईयर इंग्लिश के कोर्स की डिटेल। तो आज हम शुरू करते हैं सेकेंड ईयर इंग्लिश, तो जिसमें हम देखेंगे कि इसमें कौन कौन सी बुक्स शामिल हैं और उनमें कौन कौन से चैप्टर्स मौजूद हैं और उन चैप्टर्स को मजीद हम फर्दर डिटेल वाइज जो है वो हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम बुक्स की तरफ चलते हैं। डियर स्टूडेंट्स, सेकेंड ईयर इंग्लिश कोर्स में आप दो बुक्स पढ़ेंगे। जिस तरह आप फर्स्ट ईयर में बुक 1 और बुक 3 पढ़ चुके हैं, इसी तरह सेकेंड ईयर के कोर्स में दो बुक्स शामिल हैं। पहली बुक 2 है, जिसके दो पार्ट हैं। पहला पार्ट मॉडर्न प्रोज का है जो कि 10 चैप्टर्स पर मुश्तमिल है, और दूसरा पार्ट नॉवल है गुड बाय मिस्टर चिप्स। डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट ईयर में आपने पढ़ा है कि बुक 1 के अंदर पहले 15 चैप्टर्स शॉर्ट स्टोरीज पर मुश्तमिल हैं। उन शॉर्ट स्टोरीज में से एक सवाल जो है पेपर में आया करता है ट्रांसलेशन का, इंग्लिश से उर्दू ट्रांसलेशन, मगर सेकेंड ईयर में ये क्वेश्चन पेपर में नहीं आएगा। दूसरा पार्ट हीरोज का है, जिसमें 5 हीरोज होंगे। फर्स्ट ईयर में जिस तरह आपने 3 1 एक्ट प्लेस पढ़े हैं, इसी तरह यहां पे 5 हीरोज पढ़ेंगे। डियर स्टूडेंट्स, ये जो नॉवल है गुड बाय मिस्टर चिप्स, इसको आप बखूबी जानते हैं क्योंकि पिछले चंद माह से एक तहरीक भी चल रही थी कि गुड बाय मिस्टर चिप्स को इंग्लिश सेकेंड ईयर कोर्स में से निकालकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पर एक ऐसे शामिल कर दिया जाए, लेकिन बदकिस्मती से ऐसा नहीं हो सका। तो इस साल भी हम गुड बाय मिस्टर चिप्स पढ़ेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, अब चलते हैं सेकेंड ईयर इंग्लिश कोर्स के पहले चैप्टर की तरफ, जिसका नाम है द डाइंग सन। डाइंग सन से मुराद डूबता हुआ सूरज, खत्म होता हुआ सूरज या टूटता फूटता हुआ सूरज है। ये स्टूडेंट्स, ये लेसन लिखा है सर जेम्स जीन्स ने। सर जेम्स जीन्स एक इंग्लिश फिजिसिस्ट, एस्ट्रोनॉमर और मैथमेटिशियन है। सर जेम्स जीन्स ने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी और प्रिंसटन यूनिवर्सिटी से एजुकेशन हासिल की। 1928 में आपको सर का खिताब दिया गया, और आपके मशहूर मकालाजात में से चंद एक मैंने दर्ज किए हैं। द डायनामिक थ्योरी ऑफ गैसेस, द सेकंड वन इज थ्योरेटिकल मैकेनिक्स, एंड द थर्ड वन इज मैथमेटिकल थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। डियर स्टूडेंट्स, इसके अलावा सर जेम्स जीन्स ने बहुत सी बुक्स लिखी और बहुत से अवार्ड से भी आपको नवाजा गया, जिनमें से एक बुक का मैं यहां पे जिक्र करूंगा जिसका नाम है द मिस्टीरियस यूनिवर्स। डियर स्टूडेंट्स, द मिस्टीरियस यूनिवर्स ये वो बुक है जिसमें से हमारा ये चैप्टर द डाइंग सन लिया गया और हमारे कोर्स में शामिल किया गया। हमारे कोर्स में ये मुख्तसर सा इसकी डिटेल है, मगर इसको मजीद जो है वो डिटेल के साथ बयान किया गया है द मिस्टीरियस यूनिवर्स के अंदर। डियर स्टूडेंट्स, अब हम द डाइंग सन की डिटेल की तरफ चलते हैं, जिसमें हमारे पास सर जेम्स जीन्स ने यूनिवर्स का जिक्र किया है, सोलर सिस्टम का जिक्र किया है कि हमारे पास कायनात में सूरज है, सितारे हैं, वो किस तरह गर्दिश करते हैं और किस तरह सैयारे बने, प्लैनेट्स बने। ये सारा कुछ डिटेल जो है वो द डाइंग सन में सर जेम्स जीन्स ने डिस्कस की है। तो सबसे पहले इसमें हमने जो है वो 7 मेन पॉइंट्स जो सर जेम्स जीन्स ने इसमें डिस्कस किए हैं उनको पढ़ते हैं। तो पहला पॉइंट है साइज ऑफ स्टार्स। तो हम देखते हैं कि सितारों का साइज क्या है। सर जेम्स जीन्स बताते हैं कि बहुत ही कम सितारे हैं जिनका साइज हमारी जमीन के बराबर है, जबकि बाकी बहुत से ऐसे सितारे हैं जिनका साइज इतना बड़ा है कि उसमें लाखों करोड़ों जमीनें समा सकती हैं और फिर भी उसमें जगह खाली बच जाए। दूसरा पॉइंट, नंबर ऑफ स्टार्स, यानी सितारों की तादाद कितनी है। जब हमने ये देखा कि उनका साइज बहुत बड़ा है, तो शायद हम ये सोचें, हमारे ज़हन में ख्याल आ जाए कि इनकी तादाद जो है वो बहुत कम होगी, मगर ऐसा नहीं है। सर जेम्स जीन्स कहते हैं
کہ دنیا کے جتنے بھی ساحل سمندر موجود ہیں ان پر واقعہ ریت کے ذرات کے برابر ستارے اس کائنات میں موجود ہیں. یعنی اتنی زیادہ تعداد ستاروں کی موجود ہے جس کا ہم اندازہ بھی نہیں کر سکتے. تیسرا پوائنٹ، ڈسٹینس بٹوین سٹارز، کہ ان ستاروں کے درمیان فاصلہ کتنا ہے. اسٹوڈنٹس، جب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ستارے اتنے بڑے ہیں، ان کی تعداد لامحدود ہے، بہت زیادہ ہے، تو پھر ہمارے ذہن میں یہ خیال آئے گا کہ پھر تو ان کے درمیان فاصلہ بہت کم ہونا چاہیے، مگر ایسا نہیں ہے. جب ہم رات کو بھی آسمان کی طرف نگاہ دوڑاتے ہیں تو ہمیں ستارے بہت قریب قریب دکھائی دیتے ہیں، مگر سر جیمز جینز بتاتے ہیں کہ ستارے ایک دوسرے سے لاکھوں میل دور ہیں، ان کے درمیان لاکھوں میل کا فاصلہ ہے. یہ ستارے بہت زیادہ ایک دوسرے سے دور ہیں. اس کی مثال ایک سر جیمز جینز دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ کائنات میں یہ ستارے اسی طرح ہیں، کیونکہ ستارے کائنات بہت بڑی ہے، اس میں ستارے جو ہیں وہ اس طرح ہیں جیسے ایک خالی سمندر میں ایک جہاز ہوتا ہے، اور یہ جو جہاز ہے سمندر میں وہ بھی ایک دوسرے سے لاکھوں میل کے فاصلے پر سفر کرتے ہیں. تو اس کی مثال جہاز اور سمندر کے ساتھ جو ہے وہ کائنات کے ساتھ ملایا ہے سر جیمز جین نے. اس کے بعد اسٹوڈنٹس، چوتھا پوائنٹ، کریشن آف ارتھ، کہ زمین کس طرح بنی. اب جب ہم 3 پوائنٹس ان کو دیکھتے ہیں، ان کو اکٹھا جوڑیں اور اپنے ذہن میں خیال لے کے آئیں. آپ دیکھیں کہ ان کا سائز کتنا ہے، ان کی تعداد کتنی ہے، اور ان کے درمیان فاصلہ کتنا ہے. تو اسٹوڈنٹس، ہمارے ذہن میں خیال آتا ہے کہ یہ کائنات بہت بڑی ہے، اس کا حجم بہت زیادہ ہے. یعنی ہم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے کہ یہ کائنات کہاں سے شروع ہوتی ہے اور کہاں پہ ختم ہوتی ہے. اور پھر بات چلی کریشن کی طرف کہ یہ زمین کس طرح بنی، کیونکہ جو ستارے ہیں وہ ایک دوسرے سے لاکھوں میل کے فاصلے پر ہیں. یہ کچھ گروہ کی شکل میں سفر کرتے ہیں، کچھ تنہا سفر کرتے ہیں، اور اپنے اپنے مدار میں گردش کر رہے ہوتے ہیں. تو سر جیمز جینز کہتے ہیں کہ لاکھوں سال پہلے ایک ستارہ گردش کرتا ہوا سورج کے قریب آ گیا. کیوں؟ کیونکہ یہ شاذ و نادر ہی ہوتا ہے کہ کوئی ستارہ دوسرے ستارے کے قریب آ جائے. تو لاکھوں سال پہلے جب ایک ستارہ A wandering star came near the sun، گردش کرتا ہوا، حرکت کرتا ہوا ایک ستارہ سورج کے قریب آ گیا، تو اس سے ہوا کیا؟ It raised tides on the surface of sun، اس نے سورج کی سطح پر لہریں پیدا کی. جس طرح چاند سمندر کی سطح پر لہریں پیدا کرتا ہے، اسی طرح اس ستارے نے سمندر کی سطح پر لہریں پیدا کی. اور پھر ہوا کیا؟ یہ لہریں اتنی مضبوط ہوتی گئیں، جوں یہ ستارہ سورج کے قریب آتا گیا، یہ لہریں مضبوط ہوتی گئیں، بڑی ہوتی گئیں، اور آخرکار ایک پہاڑ کی شکل اختیار کر گئیں. اور جب یہ ستارہ آگے گزرنے ہی والا تھا تو اتنی اٹریکشن پیدا ہوئی کہ وہ لہر ٹکڑوں میں بٹ گئی، اور وہ ٹکڑے خلا میں گر گئے، اور وہی انہی ٹکڑوں نے سورج کے ارد گرد گردش کرنا شروع کر دی، اور انہی ٹکڑوں کو ہم پلینٹس کہتے ہیں. ڈیئر اسٹوڈنٹس، ہماری زمین بھی انہی پلینٹس میں سے ایک حصہ ہے. اس طرح ہماری زمین مارز وجود میں آئی. اور جب یہ سیارے، جب یہ پلینٹس، جب یہ ٹکڑے سورج سے علیحدہ ہو کر سپیس میں گرے، اس کے گرد گردش کر رہے تھے، تو اس وقت ان کا درجہ حرارت بہت زیادہ تھا، ٹمپریچر بہت تھا، بہت ہیٹ تھی. مگر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ سیارے ٹھنڈے ہوتے گئے، ان میں ٹمپریچر کم ہوتا گیا. اب ان کا اپنا ٹمپریچر بہت کم ہے، نہ ہونے کے برابر. سر جیمز جینز کہتے ہیں کہ ان کا جتنا بھی اب ٹمپریچر ہے، جتنا بھی درجہ حرارت ان پر ہے، یہ سارا کا سارا سورج سے آنے والی ریز کا ہے. اور اگلا پوائنٹ، بگننگ آف لائف آن ارتھ، کہ زمین پر زندگی کس طرح شروع ہوئی. زمین تو بن گئی، اب اس پر زندگی کس طرح شروع ہوئی. تو سر جیمز جینز کہتے ہیں کہ زمین پر زندگی ایک سمپل آرگنزم سے شروع ہوئی. سمندر بنے، پہاڑ بنے، جنگلات بنے، حشرات، پرندے، پانی میں چلنے والے جانور، یہ سب بنے. اور آہستہ آہستہ یہ چین زندگی کی اس طرح چلی کہ یہ کمپلیکس آرگنزمز میں چینج ہو گئے، اور ایٹ دا اینڈ ہیومن بینگز مارز وجود میں آ گئے.
تو یہاں پہ زندگی جو ہے وہ زمین پر معرض وجود میں آئی. مگر اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھیں کہ اگلا پوائنٹ، یونیورس از فرائٹننگ. یہ کائنات بہت زیادہ خوف زدہ ہے. کس طرح؟ وہ اس طرح کہ جب ہم زمین کا جو ہے وہ سائز دیکھتے ہیں تو سر جیمز جینز کہتے ہیں کہ زمین ایک ساحل سمندر پر واقع ریت کے ایک ذرے کا 10 لاکھواں حصہ ہے. تو اتنی چھوٹی زمین ہے ہماری، اس کا سائز اتنا چھوٹا ہے. جب ہم اس زمین پر کھڑے ہو کر کائنات کی طرف دیکھتے ہیں تو ہمیں اپنی زمین بہت چھوٹی لگتی ہے. اس کے امینس ڈسٹینسز جو ہیں، وسیع فاصلے، لانگ سٹریچز آف ٹائم، وقت کا پھیلاؤ، اور اس کے ساتھ ساتھ لٹلنس آف آور ارتھ، ہماری زمین کا چھوٹا پن، یہ ساری چیزیں جو ہیں ہمیں خوف زدہ کرتی ہیں. ان چیزوں سے ہم خوف زدہ ہیں. اور پھر اگلی بات سر جیمز جینز کرتے ہیں کہ لائف ان دا پلین آف یونیورس، کہ ہماری جو زندگی ہے یہ ارتھ پر ہی ممکن ہے، دوسرے سیاروں یا ستاروں پر ممکن نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ کچھ ستارے اتنے گرم ہیں کہ ہر چیز پگھل جائے، اور کچھ اتنے ٹھنڈے ہیں کہ ہر چیز فریز ہو جائے. جبکہ لائف کی ایگزسٹنس کے لیے ماڈریٹ ٹیمپریچر ہونا چاہیے، فزیکل کنڈیشنز کا ماڈریٹ ہونا ضروری ہے. اگر فزیکل کنڈیشنز ماڈریٹ ہیں، ٹیمپریچر ماڈریٹ ہیں، پھر ہی زندگی کی بقا ممکن ہو سکتی ہے. تو اس لیے دوسرے ستارے اور سیارے جو ہیں وہ بہت زیادہ گرم ہیں، اس وجہ سے وہاں پہ زندگی ممکن نہیں ہو سکتی. اور پھر بات کرتے ہیں وہ ٹیمپریچر بیلٹس کی. ٹیمپریچر بیلٹس ایکچولی ستاروں کے گرد جو ہیں وہ پٹیاں ہیں ٹیمپریچر کی، کچھ بہت زیادہ قریب ہیں، کچھ بہت زیادہ دور ہیں. جو ستاروں کے قریب والی ہیں وہ بہت زیادہ گرم ہیں، اور جو دور ہیں وہ بہت زیادہ ٹھنڈی ہیں، اس لیے اس پر زندگی کی بقا ممکن نہیں. مگر وہ ٹیمپریچر بیلٹ، وہ پٹیاں جہاں پہ ٹیمپریچر ماڈریٹ ہے، وہاں پہ زندگی کی بقا ممکن ہو سکتی ہے. مگر یہ بھی جو ہے ہمارا اندازہ ہے شاید وہاں پہ بھی زندگی کی بقا ممکن نہ ہو سکے. تو یہ 7 پوائنٹس سر جیمز جینز نے ہمارے پہلے لیسن دا ڈائنگ سن میں ڈسکس کیے ہیں. اور اس طرح انہوں نے کائنات میں ہونے والے عوامل پر ایک تھیری پیش کی جس کو ہم نے آج دیکھا، اور انشاءاللہ نیکسٹ ہم ڈیٹیل سے مزید جو ہے لیسنز ان کو ڈسکس کریں گے.